अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से एक डिस्कशन की कि जो कैशियर का रोल है उसकी क्या अहमियत है और उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है ब्रांच की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज हम डिस्कस करते हैं कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के मुतालिक। कैशियर जो है जब भी बैंक में अपॉइंट किया जाता है किसी भी इदारे में, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, तो ज़ाहिर बात है हर ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग रखती है। किसी के पास एक माह की ट्रेनिंग होती है, किसी बैंक में 15 डेज़ की होती है और किसी बैंक में एक हफ़्ते की होती है। अब उस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि उसमें बैंकिंग सेक्टर है क्या, और फिर उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके मुतालिक बताया जाता है, उसकी हिस्ट्री, उसका विजन और उसकी जो मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुतालिक बताया जाता है। और देन प्रैक्टिस करवाई जाती है कैश के ऊपर, जो हमने कैश गिननी किस तरीके से है और कैश की जो काउंटिंग वाली मशीन है, कैश काउंटिंग मशीन, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और उस बैंक में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है, उसके मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। अब कैशियर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कि वो बैंक टाइमिंग से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट पहले लाजमी उसे पहुंचना होता है बैंक में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे बैंकिंग की टाइमिंग 9 बजे है, तो इट्स मीन कि कैशियर हज़रात 8:30 और 8:45 के दरमियान बैंक में मौजूद होते हैं, क्योंकि तमाम बैंक्स जो हैं इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि कैश काउंटर जो है नियर अबाउट 9 बजे से पहले पहले रेडी हो जाए। तो कैशियर के पास जो जहाँ पे ब्रांच का कैश रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं या वॉल्ट कहते हैं, तो की होल्डर भी होता है, क्योंकि की होल्डर की ज़ाही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज़ को अश्योर करने की कि वो वक्त से पहले आए। तो दैट्स वाई वॉल्ट की जो एंट्री है या स्ट्रॉन्ग रूम से जो कैश आपने इनिशियल जो कैश विड्रॉ करना है और जिससे काउंटर चलाना है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अहम होती है कि 9 बजे से पहले पहले उस चीज़ को अश्योर किया जाए कि कैश काउंटर रेडी हो जाए। देन उसके बाद पूरा दिन जो है कैशियर कैश लेता है या देता है क्लाइंट्स को, तो ये उसकी डेली की रूटीन होती है। अब उसमें कैश लेने और देने के साथ साथ बिल्स जमा करवाने वाले भी आते हैं, और वो बिल्स भी हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो 2-3 किस्म के बल्कि 4 किस्म के हैं। वापडा का है बिल, सुई गैस का बिल होता है, उसके बाद पानी का बिल होता है, और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें होती हैं ऑनलाइन, और देन उसके अलावा कुछ कैश मैनेजमेंट की होती हैं एंट्रीज़। उसके अलावा देखा जाए तो FBI के टैक्सेस की फ़ीसें होती हैं, टैक्स रिटर्न्स की फ़ीसें होती हैं। तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो है ना कैश काउंटर से ही रिलेटेड हैं, कैश काउंटर ही उसको डील करता है। उसके बाद देखा जाए तो बिटवीन दिस अब उसने ज़ाहिर बात है कि ब्रांचें कुछ छोटी वॉल्यूम की होती हैं, कुछ मीडियम वॉल्यूम है, कुछ बड़ा वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम जो बेस है वो होती है उसकी डिपॉज़िट की वैल्यू, डिपॉज़िट कितना है और कितने उसमें कैश इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, तो उस पे भी बेस करता है। अब एक छोटी ब्रांच ली जाए तो उसमें ज़ाहिर बात है कि कैश कम आता होगा, तो उन्हें कैश मंगवाना भी पड़ता है अपने कैश हाउस से, या अगर उनका कोई अकाउंट नेशनल बैंक में है या किसी दूसरे बैंक में है तो वहाँ से वो कैश बज़ैया जो हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं, हर बैंक की मुख्तलिफ कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ, जो कि कैश पहुंचवाने का और कैश लेके जाने का काम करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो कैशियर की होती है कि काउंटर की सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो कैश इन हैंड है उसकी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आया कि काउंटर चलाने के लिए कैश की ज़रूरत है,
اور اگر کیش کی ارائیول زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو سارٹیڈ کرنے کے بعد بنڈلنگ کرنی ہے، بنڈلنگ کرنے کے بعد اس کو ریڈی کرنا ہے کہ یہ کیش وہ اپنے مین کیش ہاؤس میں یا اس متعلقہ بینک میں جہاں پہ ان کی برانچ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ بھی کیش بھجوانا ہوتا ہے انہیں. اس کے لیے بھی وین کا بندوبست کرنا کہ آن دا اسپاٹ جو ہے اس دن کیش جو ہے ان کی جو ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ کیش نہیں رکھ سکتے، ایکسیس کیش جو ہوتا ہے ان کو وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے یا بھجوانا ہوتا ہے. اس رسپانسبلٹی کے بعد دیکھا جائے تو کیشیئر کی جو ہے شام کو جب کیش کلوز کرنا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر بینک کا ایک اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور جس سافٹ ویئر میں کیشیئر جو ہے وہ سارا دن کی جو ڈیلنگ ہے کیش لینے والی دینے والی اور اس کے علاوہ بلز کی وہ تمام انٹریز وہ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ انٹریز جو ہوتی ہیں آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کسی بھی برانچ کا جب آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو چیزیں کیش کاؤنٹر سے ریلیٹڈ دیکھی جاتی ہیں، جو سسٹم جنریٹڈ انٹریز ہوتی ہیں جو سسٹم میں فیڈ کی جاتی ہیں، اس میں کیش جمع جو کروانے آیا ہے کلائنٹ، اس کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیل اور باقی جو اس میں سافٹ ویئر میں جو مختلف قسم کی انفارمیشن فیڈڈ کے جو کالمز ہوتے ہیں اس کو پراپر فل اپ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور اگر کہیں آن لائن ٹرانسفر کی ہے یا کسی کا چیک وڈرا کروانا ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہے سسٹم میں جو فیڈڈ کرنی ہے وہ اگر پراپر نہ ہو تو یہی پوائنٹ آؤٹس اٹھائے جاتے ہیں کسی بھی برانچ کے ریگولر آڈٹ میں. اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے آڈٹ آتے ہیں وہ بھی زیادہ تر کیش سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور کیش کاؤنٹر کو ہی دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ جو ان کے پاس کیش اویلیبل ہے وہ کس سچویشن میں ہے، آیا کہ وہ کیش سارٹیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر فریش کیش اس برانچ کو دی گئی ہے یا پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ کاؤنٹر پہ اویلیبل ہوتی بھی ہے کلائنٹس کے لیے کہ نہیں ہوتی، آیا کہ ان کے فریش کیش کو دینے کا کیا پروسیجر ہے. پھر اس کے بعد سوائل کیش جو ہے، سوائل کیش بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ واکنگ کسٹمر سے ہی جنریٹ ہوتا ہے، اور یا کچھ کسٹمرز ایسے آ جاتے ہیں جن کے پاس کیش سوائل کچھ زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کو بھی کیشیئر جو ہے سارٹ کرتے وقت سوائل کو الگ کرتا ہے اور جو سارٹیڈ کیش ہے اس کو الگ کرتا ہے. تو اس رسپانسبلٹی بک کو بھی کیشیئر نے نبھانا ہے. تو سوائل کیش جو ہے وہ بھی ہمیں کہہ لینا کہ اپنے جو کیش ہاؤس ہے یا ہمارا جو بینک ہے مین ہمارے اپنے بینک کا تو اس میں جمع کروانا ہوتا ہے. اب یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں کیشیئر کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کسی میں بھی ذرا سی لاپرواہی کوتاہی وہ بہت بڑے کہہ لینا کہ لاس کا بھی سبب بن سکتی ہے. اگر تو وہ انٹریز اپنے انٹرسٹ لیول کو دیکھتا نہیں ہے اور جو انٹریز میں غلطیاں کرتا ہے، فیڈڈ صحیح نہیں کرتا، تو وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں آڈٹ میں بھی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیش سارٹنگ اگر صحیح نہیں ہوئی، مشین جو کیش سارٹنگ کی مشین ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے یا صحیح کام نہیں کرتی تو وہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ گنے. ہاتھ میں بھی کیش گننے کی پریکٹس ہونی چاہیے. اگر کیش سارٹیڈ مشین ہے تو اس کی استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے اسے پراپر آنا چاہیے، یہ بھی کیشیئر کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیلی کی کیش میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کوئی فیک نوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ کو لگے کہ جی نوٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو کلیم کا نوٹ ہے اس کا بھی خیال رکھے. تو کلیم کے نوٹ کو الگ سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، جو سوائل کا نوٹ ہے اس کو اپنے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور جب ہم سارٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیشیئر کی ہوتی ہیں. اب اسٹیٹ بینک جب کسی بھی برانچ میں کیش سے ریلیٹڈ آڈٹ کرتا ہے تو وہ بھی اسپیشلی یہی چیزیں دیکھتا ہے کہ ان چیزوں کے متعلق کیشیئر کو انفارمیشن ہے بھی کہ نہیں. اور وارڈ میں کوئی اسٹرانگ روم یا وارڈ میں کوئی چیزیں کیش سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑی ہیں، آیا کہ وہ سارٹیڈ کیش ہے کہ نہیں ہے، سارٹیڈ کیش کو بھی انہوں نے صحیح طرح کہہ لیں کہ بنڈلنگ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی. پھر اس کے بعد سائن سٹیمپ کہہ لیں کہ اتھورائز آفیسر کے اس پہ ہیں کہ نہیں، کس ڈیٹ کو سارٹ کیا گیا.
تو یہ ساری چیزیں کیش کاؤنٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور کیش کاؤنٹر جب تک آپ کا صحیح نہ ہو تو آئی تھنک سو آپ کی ورکنگ ناٹ یو کین سے کہ صحیح ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کیش کے ساتھ ساتھ کسٹمر ڈیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے کیش بھی گننی ہے، سارٹ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیلنگ بھی لے کے چلنی ہے۔ اور مختلف برانچوں میں کہہ لیں کہ پرائز بانڈ کی بھی ڈیلنگ ہے، وہ بھی بڑی دیکھ بھال کی کرنی پڑتی ہے۔ آج کل جو ہے نا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی کہہ لیں کہ پرائز بانڈ جس طرح سے وی بیک ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، اور جو ایسے پرائز بانڈ جو اس وقت ان سیلز میں ہیں، جن کی سیلز ہو رہی ہے، جس طرح کہ 200 والا پرائز بانڈ ہے، 750 والا ہے، اس کی بھی سیلز کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی اویلیبلٹی کیش کاؤنٹر پہ ہونی چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں جو کہ ڈیلی کی بیس پہ ہوتی ہیں، ان کا ہمیں ایک بہت ہی زیادہ فکر مندی بھی رکھنی پڑتی ہے، اور اس کا رسپانسبلٹی نبھانی بھی پڑتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ کیشیئر کی جاب بڑی رسپانسبلٹی والی ہے، لیکن اس کو یہ مت سوچیں کہ جی بہت زیادہ ٹینشن والی جاب ہے، کوئی اتنی ٹینشن والی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا کہ یہ بہت رسپانسبلٹی والی جاب ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میری یہ تمام جو باتیں ہیں، تمام جو حضرات کیش سے ریلیٹڈ ہیں، کیش ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں یا کیشیئر ہیں، تو ان سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کام کی پروفیشنسی، جو کام کی ایکوریسی ہے، اس میں کوشش کریں کہ اور زیادہ بہتری ہو، اور زیادہ کسٹمر کیئرنگ کی طرف آئیں۔ تو انشاءاللہ جی، تھینک یو سو مچ، بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔